السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے بعد 2 ہجری، غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ 3 روایات ہیں۔ پہلی روایت کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ تینوں بزرگ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کی بیٹی، وہ بالغ ہو چکی ہیں اور بہت سارے رشتے آئے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی رشتے کو قبول نہیں کیا۔ ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ رہتے ہیں کہ وہ اگر پیغام نکاح بھیجیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ علیہ السلام قبول کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے سیدنا علی پیغام نکاح نہ بھیج رہے ہوں، لہٰذا ہمیں جانا چاہیے اور سیدنا علی سے ملاقات کرنی چاہیے اور انہیں ترغیب دینی چاہیے۔ اگر کوئی مالی تعاون کی ضرورت سمجھیں تو ہم ان کا مالی تعاون بھی کریں گے۔ یہ تینوں بزرگ حضرت ابوبکر، عمر اور سعد بن ابی وقاص حضرت علی کو ڈھونڈتے جب ان کے پاس پہنچے تو وہ جنگل کے اندر اپنے اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی، میں تو تنگ دست ہوں، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، تو میں کیسے بات کروں گا؟ بہرحال ترغیب دینے سے تیار ہو گئے۔ دوسری روایت کے مطابق مہاجرین و انصار کی ایک جماعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور جا کر یہ درخواست کی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام نکاح آپ کو دیں۔ اور تیسری روایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی باندھی تھی جن کو حضرت علی نے آزاد کر دیا تھا۔ یہ نیک خاتون حضرت علی سے پوچھتی ہے کہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کسی نے پیغام نکاح آپ علیہ السلام کی طرف بھیجا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ پیغام نکاح بھیجیں۔ آپ نے اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا تو اس نیک خاتون نے آپ کو ترغیب دی اور آپ علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ بہرکیف تینوں واقعات کا تعلق ایک چیز کے ساتھ ہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ ترغیب دینا کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کر لیں اور یہ پیغام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا علی میرے بھائی، آج خلاف معمول آئے ہو، کوئی بات بھی نہیں کر رہے، خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھ گئے ہو، کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا فاطمہ کا رشتہ تو مانگنے نہیں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دل کی بات کو آپ علیہ السلام زبان پر لے آئے، فرمایا کہ جی میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے کیا تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن طالب کے ساتھ کر دو۔ بہرحال جب رشتہ طے ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے سوال کیا علی تمہارے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ پوچھا وہ زرہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ زرہ ہے لیکن وہ تو جنگ کے لیے میں نے استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس زرہ کو بیچو۔ صحابہ کے سامنے جب وہ زرہ لائی گئی بیچنے کے لیے تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اس کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے۔
480 درائم میں وہ زرہ حضرت عثمان نے خریدی اور خرید کر وہ زرہ بھی ہبہ کر دی حضرت علی کو، اور وہ 480 درائم لے کر آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ انس جاؤ مدینہ میں جاؤ، جا کر حضرت ابوبکر، عمر، سعد، سعید، طلحہ، زبیر اور مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ نبی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس نکاح کی محفل میں شرکت کے لیے آپ سب آ جائیں۔ نکاح ہو حضرت علی کا فاطمہ کے ساتھ، گواہ بن رہے ہوں ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ، اور جو حق مہر کے لیے رقم ہے وہ زرہ خرید رہے ہوں حضرت عثمان، حق مہر کی رقم اس سے بن رہی ہے، اور پھر وہ زرہ بھی ہبہ کر رہے ہیں حضرت علی کو، یعنی کہ اپنے ذمہ کچھ نہیں رکھ رہے، سب کچھ حضرت علی پر لٹا رہے ہیں، تو یہ کتنا ہی پاکیزہ نکاح تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 400 مسکال چاندی کے عوض حق مہر طے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے کرا دیا۔ اور جو جہیز کے طور پر آپ نے چیزیں دی، اس میں ایک چمڑے کا بستر تھا اور مٹی کے 2 برتن تھے پانی کے لیے، اور ایک جائے نماز تھی، اور وضو کرنے کے لیے لوٹا وغیرہ۔ یہ چند ایک چیزیں جہیز کے طور پر خود آپ علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دیں۔ اس طرح کر کے یہ نکاح ہوا، اور جب رخصتی ہو گئی تو دعوت ولیمہ بھی ہوا۔ دعوت ولیمے میں کیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ دعوت ولیمے میں کھجور تھی، دعوت ولیمے میں نانے جو تھا، اور دعوت ولیمے میں کچھ تھوڑا گوشت تھا اور شہد تھا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے بہتر کھانا ولیمے کا ہم نے نہیں کھایا کہ جو حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کا ولیمہ تھا۔ تو یہ تھی شادی، کتنی سادی شادی تھی کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی اور صاحبزادی کی شادی حضرت علی سے کی۔ آخری بات، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی نے اظہار نکاح کیا، کہ پیغام نکاح سامنے رکھا، آپ نے اس بات کو قبول کیا، تو صرف اسی پر بس نہیں، آپ فوراً گھر گئے اور گھر جا کر سیدہ فاطمہ سے بھی یہ رائے معلوم کی کہ میں اس کا نکاح کر رہا ہوں۔ اور وہ کیسے معلوم کی، اس کو بھی حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے، کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی بیٹی کا نکاح کرتے تو گھر تشریف لاتے، اور گھر آ کر آپ بلند آواز سے کہتے، فلاں ابن فلاں میری فلاں بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور آج پیغام نکاح لے کر میرے پاس آیا ہے، تو کیا تمہیں یہ بات منظور ہے میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دوں؟ اگر وہ بیٹی خاموشی کا اظہار کرتی تو اس پر آپ علیہ السلام سمجھ لیتے کہ اس کی خاموشی یہ اجازت نامہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہونے لگا تھا تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، سیدہ فاطمہ نے خاموشی اختیار کی۔ اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی بھی ایسی لڑکی کہ جو بالغ ہو چکی ہو لیکن پہلی دفعہ اس کی شادی ہو رہی ہے، یعنی کہ باکرہ اور بالغہ لڑکی ہے، ولی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی باکرہ اور بالغہ لڑکی کی اجازت کے بغیر ہی اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دے، بلکہ جب بھی پیغام نکاح آئے تو پہلے اپنی باکرہ بالغہ لڑکی سے اجازت لے کہ کیا میں تمہارا فلاں کے ساتھ نکاح کر دوں۔ اگر وہ خاموشی کا اظہار بھی کرتی ہے تو اس خاموشی کو اجازت سمجھا جائے گا اور اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زارا، وفا پرستی کی لاج زارا،
مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زارا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا جو ملا ہے تجھ کو تاج زارا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زارا۔